میں جو آج تک دیوار کھڑی ہے، اس کو گرا کے اس دیوار کو، اس تعصب کی دیوار کو ہم تھک گئے، لیکن وہ جو دیوار کھڑی کی گئی تھی وہ آج تک وہ دیوار ان حکمرانوں کی وجہ سے آج تک وہ دیوار کھڑی ہے۔ اور اس سے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ سب سے زیادہ نقصان ہمارے سندھی بھائیوں کا ہوا ہے اس کوٹا سسٹم سے، سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے چل کر آج جب زمانہ چینج ہوا، آج جب پاکستان میں ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی کہ پاکستان میں یہ جو جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ہے، یہ جو سردارانہ نظام ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ زیادہ تر پاکستان کے رورل ایریاز میں ہے کہ وہاں کا سردار، وہاں کا خان، وہاں کا وڈیرا، وہاں کا چودھری، وہ سب اپنے اپنے گاؤں میں، گوٹھوں میں وہاں کے وہ لوگوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ وہ پولیس کنٹرول کرتے ہیں، وہ پانی، وہ زمینوں کے پانی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ تپیدار کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کی وجہ سے وہ وہاں کے انسانوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ان کے کلچز سے ہمارے مظلوم پاکستانی نکل نہیں پاتے تھے، اور وہ کبھی جھوٹی FIR کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کبھی کسی کا پانی بند کر کے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس تباہی بربادی کے اگینسٹ، کے کانٹریری، اس کے برعکس ایک سلور لائننگ، ایک موقع پاکستان کو ملا تھا کہ جب یہ اربنائزیشن شروع ہو گئی، جب پچھلے 50 سالوں میں لوگ دیہاتوں سے شفٹ ہو کر شہروں میں آنے لگے، دنیا میں ایسا ہونے لگا، اور پھر پاکستان میں بہت تیزی سے ہونے لگا۔ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ پاکستان کی 80% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، 20% آبادی جو ہے شہروں میں رہتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 35 سے 40% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، اور پاکستان کی 60 سے 65% آبادی شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے۔ یہ جو شہروں میں آبادی شفٹ ہوئی ہے، یہ سائلنٹ ریولوشن لے کر آ رہا ہے، یہ خاموش انقلاب لے کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے، گاؤں سے شہروں میں شفٹ ہو گئے، تو وہ اس جاگیردار کے چنگل سے باہر آ گئے، وہ وڈیرے کے چنگل سے باہر آ گئے۔ اب وہ یہاں پر اس کی کوئی جھوٹی FIR نہیں کر سکتی، یہاں پر اس کے اوپر بھینس چوری کا مقدمہ نہیں بن سکتا، یہاں پر اس کی فیملی کو اپنی نجی جیلوں میں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ شہروں کی ڈائنامکس ایسی ہے، میڈیا آزاد ہے، یہاں پر عدالتیں آزاد ہیں، یہاں پر اور ایسی ڈائنامکس ہیں، یہاں پر سوسائٹی کے اور دوسرے سیگمنٹ ہیں جہاں پر آپ وہ ظلم نہیں کر سکتے عوام پر جو آپ گاؤں، گوٹھوں اور دور دراز کے علاقوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسی ایک اپرچونٹی آئی تھی کہ پاکستان میں ایک خاموش انقلاب برپا ہوتا، اور یہ ملک، یہ جو جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار اس ملک کو چلا رہے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، ان سے یہ ملک چھٹکارا حاصل کرتا، لیکن غضب خدا کا۔ اور یہ کیسے ہوتا؟ جب آپ اپنی آبادی کو جو جہاں ہے وہاں اگر اس آبادی کو ایمانداری سے گن لیتے، اگر آپ اپنی سینسس کو ایمانداری سے گن لیتے، تو جو جہاں آ گیا تھا وہاں پر اسے گن لیتے اور اسی حساب سے آپ سیٹیں ایلوکیٹ کرتے، تو پاکستان میں ایک پیراڈائم شفٹ ہو جاتی۔ سارے یہ جو پاکستان میں جو حکمران رورل ایریا سے آتا ہے، یہ پاکستان میں حکمران پھر شہری ایریا سے آنا شروع ہو جاتا۔ یہی 2017 میں 18 سالوں کے بعد جب مردم شماری کی گئی ہے، تو اس مردم شماری میں پاکستان کی آبادی بالعموم اور بالخصوص کراچی کی آبادی کو غلط گنا گیا ہے۔ سارے دنیا کے تحقیقاتی ادارے یہ بتا رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اور جو ہے وہ اپنی ہیئرنگ آفیشل کہہ رہے ہیں، آصف علی زرداری جو کہ صدر پاکستان سے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آبادی کہیں سے بھی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، لیکن سرکار کے اعداد و شمار، ریاست کے اعداد و شمار کراچی کی آبادی کو 1 کروڑ 40 لاکھ لوگ بتا رہے ہیں، جو کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے۔ اس پر ایک اعتراض کریٹ ہوا، اور اس رزلٹ کو ابھی تک قبول نہیں کیا گیا تھا، اور یہ اعتراض رہتا اور یہ بات آگے چلتی تو، اور اس کے بعد یہ بات آگے ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن غضب خدا کا کہ آج سے 3 دن پہلے پاکستان میں PTI کی حکومت نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں اس متنازع، اس جعلی سینسس کو، اس جعلی مردم شماری کو انہوں نے کابینہ کی اپروول دے دی۔
کراچی سے پی ٹی آئی کی 14 سیٹیں ہیں اور اس کے بعد ان کی کولیشن پارٹنر 7 سیٹیں لے کر ایم کیو ایم بیٹھی ہے وہاں پر. ایم کیو ایم کی ہسٹری پچھلے 2 ڈھائی 3 سالوں میں انہوں نے اپنی پوری کیمپین اس نام پر چلائی ہے کہ کراچی کے 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے. ان کے یہ ڈائیلاگز تھے سارے. انہوں نے پورا الیکشن اس کے اوپر لڑا ہے. اس کے بعد وہ کورٹ میں گئے ہیں اور اس کے ساری چیزوں کے باوجود آج وزارتوں کے مزے لوٹنے کے چکر میں، آج حکومت میں شامل رہنے کے چکر میں اس کمزور ترین حکومت، ہاں میں کمزور ترین کہہ رہا ہوں، یہ حکومت ابھی 2 لوگوں کا بھی حکومت سے کی بینچوں سے ہٹنا برداشت نہیں کر سکتی. ان کے پاس 7 سیٹیں ہیں. آج اس سے کمزور حکومت پاکستان کی تاریخ میں کوئی آئی نہیں ہے، جو کہ ٹوٹل 10 سے 13 لوگوں کی برتری کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. اس کمزور ترین وفاقی حکومت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اپنے وزارتوں کے مزے کے لیے، اور وہاں پر صرف عوام کو دھول کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک اعتراضی بیان لکھ کر ڈال دیا، جس سے آج تک پاکستان میں کبھی بھی کسی اعتراضی بیان سے کبھی بھی کوئی کام رکا نہیں ہے. اور وہی ہوا کہ اس اعتراضی نوٹ سے ان کے 2 وزراء بیٹھے ہوئے، انہوں نے اعتراضی بیان ڈال دیا اور اس بیان کو ڈالنے کے بعد اپنی رضامندی شامل کر کے آج کیبنٹ سے وہ اپروو کرا لیا. وہ جعلی سینسس، وہ جھوٹا سینسس، وہ مردم شماری اپروو کروا لی انہوں نے. اس سے بڑا پاکستان کے ساتھ کوئی اور ظلم ہو نہیں سکتا. اس سے بڑا کراچی والوں کے ساتھ ہماری نسل کشی شروع ہو گئی ہے. یہاں سے نسل کشی میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے. پہلے ان سے تو یہ انہوں نے کر لیا. یہ باہر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اعتراض کر دیا اور اب ہم عوام کے پاس جائیں گے. ان کو فی الفور اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے. ان کو فی الفور ٹریجری بینچز چھوڑ کر اپوزیشن میں جا کر بیٹھنا چاہیے. ان کو فی الفور اپنی وزارتوں کو چھوڑنا چاہیے. یہ حکومت گھٹنوں کے بل آ جائے گی. یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ہم نے اعتراض کر دیا. اور خالد مقبول صدیقی 2 پریس کانفرنس کر چکے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، جب ہماری کہ ہم نے تو اعتراض کر دیا اور اب ہم عوام کے پاس جائیں گے. ان کو فی الفور اس حکومت سے علیحدہ ہونا چاہیے. ان کو فی الفور ٹریجری بینچز چھوڑ کر اپوزیشن میں جا کر بیٹھنا چاہیے. ان کو فی الفور اپنی وزارتوں کو چھوڑنا چاہیے. یہ حکومت گھٹنوں کے بل آ جائے گی. یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ ہم نے اعتراض کر دیا. اور خالد مقبول صدیقی 2 پریس کانفرنس کر چکے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، جب ہماری